حضرات، آج کی نشست کے دوسرے خطیب ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی۔ آپ تک اعلانات کے ذریعے یہ پیغام بھی پہنچ چکا ہوگا کہ آج کی نشست کا جو عنوان ہے وہ مذاق کی شرعی حیثیت یا مذاق کہ حدود و رقبہ اسلام نے کیا بنایا ہے، کیا تعلیمات اس سلسلے میں اسلام ہمیں دینا چاہتا ہے، یہ عنوان ہے۔ لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ سالوں میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی چینلز پر اس طرح کے پروگرامز تیار کیے جا رہے ہیں جن سے صرف دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کرنا، ان کو ہنسانا، لافٹر چیلنج کے نام سے، یا کوئی ہے مجھے ہنسائے، یا موور اینڈ شیکرز، اس طرح کے بلف ماسٹر، یہ ایسے پروگرام ہیں جن کی بنیاد ہی یہ بتاتی ہے کہ جھوٹ پر مبنی چیزیں آپ عوام کے سامنے پیش کیجئے، ان کو ہنسائیے اور کسی طریقے سے جھوٹ کو فروغ دیتے چلے جائیے۔ آئیے ہم فضیلت شیخ سے سنتے ہیں کہ اسلام ہمیں مذاق کی حدود یا مذاق کے بارے میں کیا احکامات ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ فضیلت شیخ۔ بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے، مثال کے طور پر آج سے کئی سال پہلے جب ہم نے مذاق سے متعلق کچھ لوگوں کے سامنے آداب مذاق کے رکھنے چاہے تو لوگوں نے کہا کیا مذاق بھی کوئی ایسی چیز جس کے اوپر کوئی تقریر کی جائے؟ ابھی کچھ دن پہلے غصہ اور غصے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں یہ رکھنا چاہا تو لوگوں نے کہا کیا یہ بھی کوئی موضوع جس پر کوئی تقریر کی جائے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان چیزوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے جو حدود متعین کی ہیں ہم نہ اس کے پابند رہتے ہیں اور نہ ہی اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ارے بھائی وہ غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے اس نے ایسی حرکت کر دی، یہ حجت بالکل بکواس ہے، شریعت کی نظر میں مقبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا اس کی بیوی کو آپ گھر واپس ارے بھائی غصے میں آ گیا چھوڑ دو جانے دو، واپس کر دیں گے؟ جی نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی غصے میں آ کر کے آپ کو ایک تھپڑ مار دے تو آپ اسے برداشت کر لیں گے؟ اگر آپ کا بس چلے گا تو نہیں چلے گا۔ اگر کوئی آدمی اس قدر خوش ہو جائے آپ سے کہ باپ اس قدر اپنے بیٹے سے خوش ہے کہ اسے باپ کہنا شروع کر دے، بیٹا اس قدر باپ سے خوش ہو جائے کہ اسے سجدہ کرنا شروع کر دے، آپ اس کو قبول کریں گے؟ اس قدر خوشی کا موقع آپ کے سامنے آ جائے کہ آپ نماز ضائع کر دیں، آپ اسے قبول کریں گے؟ جی قطعاً نہیں قبول کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام امور میں، ان تمام حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کے لیے کچھ اصول متعین کیے، کچھ حدود رکھی ہیں جس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، کچھ قاعدے رکھے ہیں جس سے تجاوز نہیں کرنا ہے، کچھ تعلیمات دی ہیں جس کا پاس اور لحاظ رکھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے خوش طبعی ایک اچھی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ فَإِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم خو اور نرم دل بنایا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ تند خو ہی رہتے، سخت مزاج ہی رہتے تو آپ کے پاس سے لوگ بھٹک جاتے۔ یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے واسطے سے امت کے تمام داعیوں کو، تمام دعات کو، ہر مدرس کو، ہر معلم کو، کہ وہ ہر وقت تند خو اور بچوں پر سخت ہی نہ رہے بلکہ جنہیں دعوت دے رہا ہے، جنہیں سکھا رہا ہے، جنہیں پڑھا رہا ہے ان کے ساتھ نرمی اور اچھے اسلوب سے پیش آئے۔ ایک بار مجھے بڑی پسند آئی وہ حدیث، اور بہت سے لوگوں کو تعجب بھی ہوگا اس حدیث کے اوپر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لے آئے، دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ ظاہر بات اللہ تعالیٰ نے ہنسنے کی اجازت دی ہے، رونے کی بھی اجازت دی ہے، ہنسنے کی بھی اجازت دی ہے،
لیکن اس کے لیے بھی کیا ہے؟ ایک حدود ہے. سورہ النجم میں کیسے اضحک و ابکا، اس نے رلایا ہے اور ہنسایا بھی ہے. علماء کہتے ہیں رلانا ہنسانا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے بندے کے اندر رونے کی صلاحیت پیدا کی ہے اور بندے کے اندر ہنسنے کی بھی صلاحیت پیدا کی ہے. اضحک و ابکا. تو صحابہ کرام ہنس رہے تھے، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ ہنسنے کے کیا حدود ہے میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ ایک دوسرا موضوع ہے. لیکن جو مرد کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو دیکھا تمام صحابہ کرام ہنس رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا کر کہتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ تو رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. آپ نے یہ بات کچھ ایسے پر اثر انداز میں بیان کی کہ صحابہ کرام رونے لگے، بڑے متاثر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روتا چھوڑ کر کے واپس چلے گئے. رب کو یہ بات پسند نہیں آئی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے. اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح ادب المفرد کے اندر نقل کیا، امام بخاری ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا محمد لما تقنط عبادی، میرے بندوں کو اس قدر تو تنگ دل کیوں کرتا ہے، کیوں نا امیدی انہیں دلا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں دوبارہ. ذرا یہ دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں کہ خوش طبعی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے. دوبارہ تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں ابشروا وسددوا وقاربوا، اے لوگو بشارت ہو. لیکن کیا ہے؟ سددوا، سدید درست راستہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، شریعت کا راستہ، اسلام کا راستہ ہے، اسے اختیار کرو. وقاربوا، اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ چاہے جتنی محنت کرو، جتنی کوشش کرو، مکمل طور پر اس راستے کے اوپر نہیں چل سکتے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو چاہیے کیا کہ جس طریقے سے آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہے، ایسے ہی مکمل آپ کی توجہ بھی کس کی طرف ہو. جی لیکن کتنے لوگ پورا کر لیتے ہیں اس کو؟ جی کتنے لوگ پورا کر لیتے ہیں؟ تو کیا مطلب ہے کہ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں؟ جی نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، کوشش کرو، قریب آؤ. اس حالت کو اگر مکمل ادا نہیں کر سکتے تو قاربو، اس حالت کے قریب تک آؤ جہاں تک تم سے ہو سکے. یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو اب شروع تمہارے لیے بشارت ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو عرض کرنے کا مطلب خوش طبعی کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے. حتیٰ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی اسلام قبول کیے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھا ہے تو مسکرا دیے ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ آپ مسکرانے کے محتاج تھے، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ سختی کام نہیں آتی، ان کے ساتھ نرمی. مسکرائیے، ہنسیے، تب آپ کے قریب آئیں گے. اور آپ سے، اور آپ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معاملات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اگر ویسے دوسرے تمام صحابہ کرام کے ساتھ کرتے تو معاملہ نہ بن پاتا. آپ لوگ بار بار حدیثیں سنتے ہیں، ذرا توجہ دیں اس پر، کہ جس سے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عید کے دن تشریف لے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہیں وہ گیت گا رہی ہیں نا. وہ غزوہ بدر میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں نظمیں پڑھ رہی ہیں. ہم گانا نہیں کہتے، اس لیے گانا اور چیز ہے کہ نہیں ہے، چلے گیت گا رہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ امزمار شیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں شیطان کا باجا بج رہا ہے؟
یعنی اس سے علماء لیتے ہیں کہ اصل کیا ہے؟ گانا غیر مرغوب ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی تردید نہیں کی ہے کہ ابوبکر نہیں ہے شیطان کی آواز، نہیں ہے شیطان کی آواز، لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ایسا معاملے کی اجازت رکھی گئی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے ان بچیوں کو اس بات کی اجازت دی کہ نہیں اجازت؟ حالانکہ لہو لعب ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ اختیار کرتے تو دین کی بہت سی باتیں بہت سے لوگ قبول کرنے سے انکار کر دیتے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ جو جس مزاج کا ہوتا ہے، جو جس طبیعت کا ہوتا تھا، آپ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا کرتے تھے۔ خیر، بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خوش طبعی، خوش مزاجی، اس کی شریعت کے اندر ایک اہمیت ہے، اور اسی خوش مزاجی میں سے ایک بڑی اہم چیز کیا ہے؟ مذاق کرنا۔ دیکھیے میں پہلے بتا دوں، مذاق کرنا اور مذاق اڑانا دونوں دو چیزیں ہیں۔ مذاق کرنا اور مذاق اڑانا دونوں دو چیزیں ہیں۔ مذاق کرنا جو آج ہمارا آپ کا موضوع ہے، یہ چند حدود اور قیود کے ساتھ جائز ہے، لیکن مذاق اڑانا کبھی بھی جائز نہیں۔ مذاق اڑانا کیوں؟ مذاق اڑانے میں کیا ہوتا ہے؟ گویا اپنے مخالف کو ہم اپنے سے کچھ حقیر سمجھ رہے ہیں، اسے ہم ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اسے ہم رسوا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اجازت شریعت کے اندر قطعاً نہیں ہے۔ تو مذاق کرنا اور چیز ہے، لیکن مذاق اڑانا، ہمارے بہت سے بھائی مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، وہ مذاق جائز نہیں۔ کہ کسی کا آپ مذاق اڑائے، اسے رسوا کریں، وہ اسے ناپسند کرتا ہے، وہ اسے اچھا نہیں سمجھتا ہے، لیکن آپ کا مقصد کیا؟ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے سیدھے سادھے، جس مجلس سے پہنچ گئے لوگ ان کا چٹکلا، ان کے بارے میں چٹکلا چھوڑنا شروع کر دیے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ قوم مرد کسی دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کو مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ ان سے بہتر ہو۔ تو عرض کر رہا تھا یہ فرق سمجھیں گے، میں مذاق اڑانے سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہوں ابھی، اس لیے کہ مذاق اڑانا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ ہماری گفتگو کس سے متعلق ہے؟ مذاق کرنے سے متعلق۔ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے حدود اور قیود کیا ہیں؟ میں اس سے متعلق آپ کے سامنے تین باتیں رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اپنی بات کو پوری کر دوں۔ خصوصاً میری طبیعت بھی ایک ہفتے سے برابر نہیں چل رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت بھی نہیں ہے۔ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان مذاق کیوں کرتا ہے؟ انسان مذاق کیوں کرتا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ مذاق کی مستحب بہتر صورتیں کیا ہیں؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مذاق کی مذموم اور ناجائز صورتیں۔ اس سے پہلے یہ بات واضح جو ہم نے کیا آپ کے سامنے کہ مذاق کا حکم کیا ہے؟ مذاق کرنا کچھ حدود اور قیود کے ساتھ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ ساتھی، جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا مذاق کے بارے میں، تو کہا کہ نہیں، مذاق مباح ہے، قد مزح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے مذاق کیا ہے۔ بلکہ اگر سلف کے اقوال اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھتے چلوں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نخعی سے کسی نے کہا، نہیں سفیان ثوری سے کسی نے کہا مذاق کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کہا بل سننا، بلکہ مذاق سنت ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو مذاق کی حدود اور قیود کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بعض علماء جب سیرت لکھتے ہیں، آپ سیر اعلام النبلاء اٹھا کر دیکھ لائیں، بہت سے علماء کے ترجمے میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں یہ کثرت سے مذاق کیا کرتے تھے۔ کثرت سے مذاق کا یہ معنی نہیں کہ ان کا کام ہی مذاق تھا، نہیں، لیکن عام طور پر جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ مذاق کا اسلوب استعمال کرتے۔ جیسے محمد ابن سیری ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ
بہت مذاق کیا کرتے تھے. بلکہ عطا کے بارے میں ایک شخص نے پوچھا کہ عطا ابن رباح کا کیا حال ہے؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رات تو ان کا انتقال ہو گیا تھا, ان کی وفات ہو گئی تھی. کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہنسنے لگے. کسی نے کہا اللہ کے بندے, رات کو جو آدمی سوتا ہے اس کی وفات ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها, ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے کب؟ موت کے وقت. اسی لیے موت, نیند کو وفات صغرا کہا جاتا ہے. تو ان کا مقصد کیا تھا؟ نیند. کہا رات میں تو ان کی وفات ہو گئی تھی, رات میں ان کی وفات ہو گئی. تو بڑا تعجب کیا اس نے. تو حضرت سعید ابن سیری کے بارے میں آتا ہے, امام شعبی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, اور ان کے مذاق بڑے نقل بھی کیے گئے ہیں. بلکہ ایک بار ان سے کسی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ کسی نے پوچھا کہ شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ کہا بھائی یہ وہ بارات ہے جس کے اندر میں شریک نہیں تھا. یہ وہ بارات ہے جس میں شریک نہیں ہوا تھا, تو کیسے اس کو بتا دوں میں, ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے مذاق کو جائز سمجھا ہے, بلکہ سنت کہا ہے, بشرط ہے کہ اس کے لیے کچھ حدود اور قیود ہے. وہ حدود اور قیود میں آپ کے سامنے آگے رکھتا ہوں. لیکن سب سے پہلے اس سے ہم یہ دیکھ لیں کہ انسان مذاق کیوں کرتا ہے, مذاق کے اسباب کیا ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے, اور اس چیز کو ہمیں پہلے سامنے رکھنا چاہیے. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے, انسان خوش طبعی کے لیے, اس لیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ ہمیشہ ہی سنجیدگی سے رہیے, ان کے سامنے اپنا چہرہ غصے سے بنا کر کے رکھیے, تو وہ آپ کے قریب کبھی بھی نہیں آئیں گے. ہے بات صحیح نا؟ اسی لیے حضرت انس بن مالک کی روایت ہے, امام ابو شیخ اصبہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب اخلاق النبی میں نقل کرتے ہیں, کان من افقہ الناس مع الصبی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے ہی خوش مزاج تھے, ان کے ساتھ ہمیشہ خوش مزاجی سے پیش آیا کرتے تھے. تو انسان بسا اوقات کیا مذاق کرتا ہے؟ خوش طبعی کے لیے. اور اس لیے مذاق کرتا ہے کہ جو آدمی مجھ سے کچھ چاہتا ہے, میرے قریب آنا چاہتا ہے, اسے تھوڑا جذبہ پیدا ہو. اگر شرما رہا ہے کوئی بچہ, کسی نے اپنے بچے کو آپ کے پاس بھیجا کسی مقصد کے لیے, آپ کہیں ہاں بھائی کس لیے آئے ہو, کیا کام ہے تمہارا؟ اور خاص طور پر اگر ہمارے عاقل صاحب طریقے سے ماشاءاللہ اچھا ڈیل روڈ سے رہا, بچہ ایسے ہی ڈر جائے گا دیکھ کر کے, مجھے ساتھ میں تو ایسے ہی ڈر جائے گا ان کو دیکھ کر کے. جو کچھ اسے عرض کرنا ہے, پیش کرنا, وہ بھی نہیں پیش کر سکے گا. لیکن اگر کہے ماشاءاللہ بیٹے پیدل ہی چلے آ رہے ہو, کیسے آئے ہو, ارے یہ ٹوپی تمہیں کون سی لائے, کہیں چوری کر کے تو نہیں لائے ہو ٹوپی. یعنی اس قسم کا اگر انسان اس کے ساتھ خوش طبعی کرے تو بچہ کیا ہے, اپنی پوری بات, اپنی دل کی بات اپنے انسان کے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا. اور یہ کام آپ کرتے ہیں. مثال کے کسی کا بچہ بڑا لاڈلا ہو, اور ہم نے اپنے بھائی قاری صاحب کے اندر یہ عادت دیکھی ہے کہ بازار کہیں گئے تو بچے کے لیے, آج تو جانتے ہیں ہر گاؤں گاؤں میں بازار اور دکانیں ہو گئی ہیں, پہلے بڑی اہم چیز تھی وہ لیمن جوس اور دوسری چیزیں جو رہا کرتی, بڑی مشکل سے بچوں کو ملتی تھی, خاص طور پر دیہات کے بچے, ہے کہ نہیں؟ تو کہیں بازار گئے تو کوئی چیز لے کر کے, اب ہمارے بھتیجے ہیں وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ ہاں چاچا ہمارے گئے ہیں یا بھانجے ہیں, ماموں گئے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کر کے آئیں گے. تو وہ کیا کرتے, شروع دیتے نہیں تھے بلکہ اسے چھپائے ہوئے, ہے کہ نہیں ہے؟ اب بچے انتظار کر رہے ہیں, بچے انتظار کر رہے ہیں. کوئی جو زیادہ اگر دلیر ہوتا تھا تو وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا تھا, اس جیب میں نہیں رکھے بلکہ دوسرے جیب میں چھپا کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ کیوں؟ حالانکہ اسے دینے ہی کے لیے آئے ہوئے ہیں, لیکن صرف اسی لیے تھوڑا بچوں کے اندر دلچسپی اور شوق پیدا ہو. اور اس کی دلیل حدیث اور قرآن میں موجود, حدیث میں موجود ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہ جا کر صرف ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری اور مسلم کے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں کو دینے کے لیے یہ اسلوب اختیار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جو بخاری اور مسلم میں ہے, ایک لمبی حدیث میں اس کا آخری حصہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ سب سے آخری شخص جو جہنم سے نجات پائے گا اور جنت کے اندر داخل ہوگا. وہ کیسے؟ کہا
پل صراط پر سے وہ گرتے پڑتے زخم کھاتے، آگے اسے جھلسا رہی ہو، آگ جھلسا رہی ہوگی، وہ گزرے گا. اور جب بیچارہ کسی طریقے سے جہنم کے کنارے یعنی باہر نکل گیا تو وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا کہ الحمدللہ الذی نجانی منہ، اس اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے تجھ سے نجات دے دیا، اور اللہ نے میرے اوپر وہ کرم کیا ہے، آج وہ رحم کیا ہے کہ آج تک اللہ نے کسی کے اوپر وہ رحم نہیں کیا ہوگا. ذرا اس موقف کی سختی کو دیکھیں، جہنم کی آگ اور پرسرات کی، اس سے کسی کو نجات اگر مل جائے تو بڑی اہم چیز ہے. پھر جب آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اے بندے تو جنت میں چلا جا. جب جنت کے قریب پہنچے گا تو کیا دیکھا کہ جنت ایسی محسوس کہ بالکل فل ہے، اس میں کوئی جگہ نہیں رہ گئی. اللہ تعالیٰ ایسی ظاہر کرے گا اس بندے کے سامنے. تو بندہ واپس آئے گا، کہے گا اے اللہ تعالیٰ اس میں تو کوئی جگہ ہی نہیں، میں کہاں جا کر کے ٹھہروں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے بندے جا جنت میں، تجھے جگہ مل جائے گی. پھر دوبارہ جائے گا، پھر دوبارہ اس کے سامنے جنت ایسی محسوس ہوگی اس میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں. کہے گا اے اللہ تعالیٰ جا گیا، میں دیکھ کر کے آیا، دوسری بار بھی گیا لیکن وہاں کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے جا دیکھ کر کے آ، کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے جنت کے اندر اتنی جگہ دی جائے جتنی پوری دنیا ہے، پوری دنیا ہے، پوری دنیا، یہاں تک اس دنیا کے 10 گنا جگہ تو جنت میں چاہتا، 10 گنا جگہ جنت میں چاہتا ہے تو؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اے اللہ اس میں تو ایک آدمی کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں مذاق نہیں کرتا، لیکن میں جو کرنا چاہوں اس کے اوپر قادر ہوں. تو آخر اللہ تعالیٰ بندے کو بار بار کیوں؟ اس لیے سخت پریشانی سے ہو کر کے آیا ہے. اس کے دل میں کتنے جذبات، کتنے خیالات پیدا ہوتے رہے ہوں گے جب جہنم کی آگ اسے لپٹ رہی ہوگی، پرسرات پر سے وہ گرنا چاہتا ہوگا، اسے آنکڑے زخمی کر رہے ہوں گے، کیسے خیالات اس کے اندر پیدا ہو. اگر فوراً اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ اسلوب نہ اختیار کرتا تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں مانگتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات انسان بندوں بچوں کے ساتھ اس قسم کی یا عورتوں کے ساتھ انہیں شوق دلانے کے لیے، انہیں جذبہ دلانے کے لیے یہ باتیں کیا کرتا ہے. خود حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کہا کرتے تھے، یا ذل اذنین، اے دو کان والے. حالانکہ ہر آدمی کے دو کان ہیں لیکن مذاق کرتے ہوئے یا ذل اذنین، اے دونوں کان والے. تو بسا اوقات انسان خوش طبعی کے لیے، بچوں کو جذبہ دلانے کے لیے، کمزور ایمان والے لوگ، وہ لوگ جو درس میں آنا چاہتے ہیں لیکن بس تھوڑا سا کوئی بہانہ مل گیا تو اس کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. آئے یہاں پر کھڑے ہوئے دیکھے کہیں گاڑی کے لیے پارکنگ نہیں ملی تو واپس چلے گئے. اندر آخر آنا چاہے، جہاں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں یعنی کرسی پر بیٹھنا تھا مثال کے طور پر، دیکھیں کوئی کرسی خالی نہیں ہے تو وہ اپنا دائیں بائیں کھینچے اور نکل گئے. ایسے لوگوں کی دل جوئی کے لیے، خوش طبعی کے لیے مذاق شریعت کے اندر کیا ہے؟ جائز ہے. اور ایسا بلکہ یہ کہیے کہ اس لیے انسان مذاق کرتا ہے. دوسرا سبب جو مذاق کا بنتا ہے وہ تسلی، تکان کو دور کرنے اور دلچسپی کے لیے ہوتا. وہ کس طریقے سے؟ اس لیے کہ انسان کی ایک طبیعت ہے کہ ایک نہج پر سنجیدگی سے کام کرتے کرتے وہ اکتا جایا کرتا. اور عام طور پر لوگ ہوا کرتے ہیں، عام طور پر لوگ رہتے ہیں کہ بالکل سنجیدگی کے موڈ میں رہتے ہوئے وہ اکتا جاتے ہیں. لہذا وہ کیا چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر حضرت حنظلہ الکاتب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوتی ہے ان کی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹھے رو رہے ہیں، بیٹھے رو رہے ہیں. حضرت ابوبکر نے کہا کہ حنظلہ رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہا کرتے ہیں تو دل کی کیفیت اور رہا کرتی ہے. اور آپ خود اندازہ لگائیں جب اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہمارے بھائی نے بڑے اچھے انداز میں آپ کو توکل یا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ کی نعمتوں قدر کی باتیں سنائی، تو ہر انسان کے دل میں کیسے جذبات پیدا ہو گئے. لیکن یہاں جانے کے بعد پھر دکان پر گئے تو وہ چیزیں، وہ کیفیت نہیں رہتی جو یہاں پر باقی ہے. تو حضرت حنظلہ کہے کہ اللہ کے رسول خدمت میں جب رہتے ہیں تو اور کیفیت رہا کرتی ہے، دنیا سے بالکل بے رغبتی کہاں رہا کرتی ہے، گویا کہ ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دنیا سے کنارہ کش ہو کے سارا یہی کام کرنا چاہیے. لیکن جب بچوں کے ساتھ آئے،
حدیث کے اندر آفسنا اور آنسنا کے الفاظ آئے ہیں. آنسنا کے معنی لکھا ہے علماء نے کہ جب ان کے ساتھ ہنسے کھیلے مذاق کیے تو وہ کیفیت باقی نہیں رہ جاتی ہے. حضرت ابوبکر ان کو لے کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور جب یہ بات ذکر ہوئی تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اے لوگوں، اگر تمہاری وہی کیفیت جو ہمارے پاس رہتی ہے اگر وہی کیفیت باہر بھی رہ جائے تو فرشتے تم سے سڑکوں پر مصافحہ کریں، لیکن ساعۃ وسعہ، کبھی ایسا اور کبھی ایسا، کبھی سنجیدگی اور کبھی دل لگی، کبھی ہنسی مذاق کی باتیں اور کبھی ہے کہ نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اسلام کے اندر اسے اس لیے بھی انسان مذاق کیا کرتا ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی یاد دیا کرتے تھے. جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں، امام بخاری کے الادب المفرد میں ہے کہ حضرت جابر ابن سمرہ سے کسی نے بیان کیا، پوچھا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، آپ کی اور صحابہ کرام کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟ تو آپ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز جب پڑھتے تھے تو اپنے مصلی سے اس وقت تک نہیں ہٹا کرتے تھے جب تک کہ سورج نکل جائے، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھتے تھے، زمانے جاہلیت میں جو باتیں ہوں اس کا ذکر کر کے ہنسا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن کر کے مسکرا دیا کرتے تھے. آپ نے منع نہیں کرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عمومی، جہاں تک ہم نے سمجھا ہے، عمومی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا ہیں؟ قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے. رات بھر سنجیدگی کی حالت میں ہے، روتے رہے اللہ تعالیٰ سے. اب صبح ہوئی ہے تو تھوڑا سا ان کی دلچسپی اور دل لگی کوئی باتیں ہونی چاہیے. تو اس لیے بھی انسان مذاق کرتا ہے. اس لیے انسان مذاق کرتا ہے بطور اوقات لوگوں سے وحشت کو دور کرنے کے لیے. جیسے ابھی پہلے سبب میں ہم نے اشارہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلوب کو اختیار بھی کرتے تھے. مثال کے طور پر امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب الشمائل کے اندر نقل کرتے ہیں، امام ابو داؤد اپنی کتاب سنن میں نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول یا ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں راستے میں جا رہا تھا، میری سواری کا جو اونٹ ہے وہ تھک گیا ہے، چلنے کے لائق نہیں ہے، آپ مجھے کوئی سواری دے دیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے اونٹ کا ایک بچہ دے دیتا ہوں. آپ لوگ بار بار سنے ہیں نا، اونٹ کا ایک بچہ دے دیتا ہوں. اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے سواری کی ضرورت ہے، اونٹ کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، چاہے اونٹ بڑا ہی ہو لیکن کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے نا، ہے کہ نہیں ہے اونٹنی کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس کی وحشت کو، اس کی اجنبیت کو تھوڑا دور کرنا چاہتے تھے. اسی طریقے سے انسان بسا اوقات تعلیم کے لیے بھی، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، دعات کو اور معلمین کو، مبلغین کو یہ اسلوب خصوصی طور پر استعمال کرنا چاہیے کہ انسان تعلیم کو دینے کے بسا اوقات عام تعلیم سکھانے کے لیے اور بسا اوقات کسی چیز کے نقصان کو واضح کرنے کے لیے انسان مذاق کے طور پر کوئی بات کیا کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک مشہور شاعر کون ہے؟ اکبر الہ آبادی ہے. ظاہر بات ان کے یہاں بڑی چیز پائی جاتی تھی، ہے کہ نہیں؟ وہ تو کہا کرتے تھے کہ خدا کا شکر ہے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں. خدا کا شکر ہے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، ہے نا. انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا، ہے کہ نہیں؟ خدا کا فضل ہے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا اور انہیں، رہی بات مزاحیہ اندازی تو ہے نا. علامہ اقبال نے بھی خود کہا ہے، شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدل ہو گئے. وعد میں فرما دیا تھا آپ نے کل صاف صاف، وعد میں فرما دیا تھا آپ نے کل صاف صاف، پردہ آپ کس سے کریں جب مرد ہی زن ہو گئے. یعنی ایک تعلیم لوگ بتانے کے لیے عورتوں کے پردے کی اہمیت، مرد کو داڑھی رکھنے کی اہمیت، مرد کو عورتوں کے در کوئی برائی تو اس پر غیرت آنے کی اہمیت ہے نا. اس چیزوں کو واضح کرنے کے لیے ان شاعروں نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلوب بڑا اختیار کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلیم دینی تھی. وہ کیسے؟ ذرا پہلے وہ حدیث سن لیجئے جو امام بخاری اپنے شمائل میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا آتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اب روتے لگی بیچاری، روتے ہوئے واپس چلی جا رہی ہے. آپ نے کہا اسے بلاؤ، دوبارہ بلاؤ. دوبارہ واپس آئی تو آپ نے کیا فرمایا، اللہ کے بندی، کوئی عورت بوڑھی رہ کر کے جنت میں نہیں جائے گی.
اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء. ایک تعلیم دینی تھی کہ کوئی بھی مرد ہے، کوئی بھی عورت ہے، اپنی چاہے جس عمر میں اس کا انتقال ہو، ادھیڑ میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، لیکن جب وہ جنت میں جائے گا تو مرد کی عمر 30 سے لے کر کے 33 سال ہوگی اور عورت کی 17 18 اور 19 سے لگ بھگ عمر ہوگی. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. اسے بیان کرنے کے لیے آپ نے کیا اسلوب استعمال کیا؟ مذاق ہے کہ نہیں؟ ایک مشہور صحابی ہیں خوات ابن جبیر، وہ شروع میں بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا مسلمان ہوئے تھے تو عام انصار کے لیے ان کا مزہ ابھی اسلام وہ ذرا صحیح انداز کا نہیں تھا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خوات ابن جبیر بیٹھے 4-5 عورتوں سے بات کر رہے ہیں. ظاہر بات یہ چیز مرد کی شان و مردانگی کے خلاف ہے کہ مرد اکیلا ہو، درمیان میں 4-5 عورتیں ہوں، ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ یا عورت اکیلی ہو اور 4-5 مرد ہو، ان میں بیٹھ کر کے گفتگو الا ہے کہ بھائی اس کی محرم ہو تو الگ بات ہے کہ نہیں؟ ماں ہو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، بہن ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے، یہ الگ مسائل. لیکن اجنبی عورتوں کے ساتھ ایسا بیٹھے، یہ کیا ہے؟ ہر ماحول کے اندر یہ برا سمجھا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو کہا کہ اے ابو عبداللہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اے ابو عبداللہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ظاہر بات ہے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے انسان کبھی جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک اونٹ ہے بڑا بدکتا ہے اور ادھر کہیں بھاگ گیا ہے، میں اسے ڈھونڈنے کے لیے آیا تو سوچا کہ ان عورتوں سے کہہ دوں کہ اس کے لیے کوئی رسی بٹ دے، اس لیے میں ان کے پاس رسی بٹانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. حالانکہ یہ کیا تھا؟ ایک بہانہ تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب بھی دیکھا کرتے تھے تو مذاق کے انداز میں کیا کہتے تھے؟ یا ابا عبداللہ ما ترک جملک الشراد، تیرے اونٹ نے ابھی تک بدکنا نہیں چھوڑا. یعنی یہ انہیں بتانا تم جھوٹ بولے ہو، حالانکہ جو موقف تم نے اختیار کیا تھا وہ غلط. حضرت خوات ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول بچنا چاہا کبھی آپ کے سامنے نہ پڑھوں، اس لیے جب آپ مجھے دیکھتے تو کیا فرماتے تھے؟ یا ابا عبداللہ ما ترک جملک الشراد، تیرا اونٹ بدکنا نہیں چھوڑا ابھی. کہتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں آپ سے میری ملاقات آپ سے ہو گئی. آپ نے کہا کہ اے ابو عبداللہ ما ترک جملک الشراد، اے ابو عبداللہ تیرے اونٹ نے ابھی بدکنا نہیں چھوڑا. کہا اے اللہ کے رسول جب سے مسلمان ہو گیا ہوں اب نہیں بدکتا. جب سے مسلمان ہو گیا اب نہیں بدکتا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک بندہ مذاق کبھی کرتا ہے، کیوں؟ تعلیم کی غرض سے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہنے کے بجائے کہ اے ابو عبداللہ یہ عیب کی بات ہے کہ ایک مرد اور تم عورتوں کے درمیان بیٹھے رہو، غیر محرم عورتیں ہیں، تو آپ نے ان کے لیے کیا اسلوب استعمال کیا؟ وہی جو انہوں نے کہا تھا اسی کو آپ برابر دہراتے رہے، ان کے ساتھ مذاق کرتے رہے. اسی طریقے سے انسان کبھی مذاق کرتا ہے جو بڑا عام ہے. اور تعلیم کی غرض سے کبھی میرے بھائی نے بھی پرسوں مجھے ایک قصہ سنایا، آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بامبے میں ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر گیا کہ دیہات کے علاقے سے، تو اس بیوی سے کسی نے بتا دیا تھا کہ بامبے میں فلاں جگہ دیکھنے کی ہے اور چوپاٹی بھی دیکھنے کی جگہ ہے. اب اس بیچاری کو کیا معلوم کہ چوپاٹی ہے کیا چیز، ہے کہ نہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو رہ چکے وہ جانتے ہیں کہ ہاں ہر قسم کی برائی کی جگہ کیا ہے، لیکن اس عورت کو کیا معلوم. تو وہ برابر اپنے شوہر سے کہتی رہی کہ ہاں بھائی چوپاٹی جانا ہے، یہاں تک کہ اب ناراض ہونی شروع کر دی کہ کتنے دن سے میں آئی ہوں بامبے لیکن ابھی تم مجھے چوپاٹی نہیں دکھا سکے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو اس اتوار کو چوپاٹی چلیں گے. چنانچہ جب اتوار آیا اور 9-10 بجے تو بالکل تیار ہو گئی. کس لیے؟ چوپاٹی جانے کے لیے. اچھے کپڑے بھی پہنے اور میک اپ بھی کیا اور تیار ہو گئی جانے. وہ دروازے پر نکلتا ہے، دروازے کے کنارے ہی ایک دھکا دیتا ہے اپنی بیوی کو. وہ سمجھی کہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ادھر جاتی ہے. پھر اندر آیا، پھر دوسرے سے دھکا دیتا ہے. کہتی کہ ہاں مجھے یہ سب باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. اس لیے کہ چھوٹا سا گھر رہتا ہے بامبے کے اندر، بغل والی پڑوس والی عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں اور کیا دیکھ رہی ہیں کہ اس کا شوہر اسے. تو 2-3 بار ایسے دھکا دینے کے بعد جب ناراض ہونے لگی کہا کہ چوپاٹی یہی ہے. اگر دھکے کھانا ہے بسوں میں اور وہاں پہنچ کر کے تو چوپاٹی کیا ہے ایسی. یعنی اس نے مذاق کیوں کیا؟ آخر یہ بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ ہاں یہ چیز کیا ہے، اچھی چیز. تو اس طریقے سے بہت سے لوگ تعلیم دینے کے لیے بھی مذاق کا اسلوب استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو بڑی اہم چیز ہوتی ہے مذاق کرنے کی کہ انسان بسا اوقات اپنے عیب کو چھپانے کے لیے مذاق کرتا ہے.
کوئی غلطی کر رہا ہے، اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے مذاق کیا کرتا ہے. جیسے اللہ کے رسول زمانے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ظاہر بات اس وقت فقر اور مسکنت کا حال تھا. ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی، ان کی ایک آنکھ آئی ہوئی تھی، اور کھجور ان کو ملی تو کھانا شروع کر دیا. کھجور ملی تو کھانا شروع کر دیا. ایک تو کھجور ظاہر بات آج طرح روتا بھر دوبارہ نہیں ملتی تھی، وہ کڑی کڑی کھجور، وہ چبا چبا کر کے ایک تو محنت لگتی تھی، دوسرے کھجور کی تاثیر گرم ہے، اگر کھجور کھائیں گے تو آنکھ پر نقصان ہوگا، آنکھ کو ضرر پہنچائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ ارے تمہاری آنکھ آئی ہو، تم کھجور کھا رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول، اس طرف سے کھا رہا ہوں، اس طرف سے میری آنکھ نہیں آئی ہوئی ہے. اپنے عیب کو چھپانا چاہا نا. اس طریقے سے عام طور پر ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. ہاں بھائی درس میں کیوں نہیں آتے؟ اب یہ تو نہیں کہیں گے ہاں بھائی یہ بہانہ نہیں، بس کوئی نہ کوئی مذاق کا اسلوب انسان استعمال کر دیتا ہے. تو بسا اوقات انسان مذاق کرتا ہے کس لیے؟ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے. لیکن اگر یہ ایک حد میں رہے، اگر ایک حد میں رہے، جس حد سے متعلق آپ اگر غور کریں تو اس کے اندر پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، جیسے کہ وہ چیزیں تفصیل سے میں آپ سامنے رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے. یہ چیزیں اگر رہ گئیں تو ان حدود میں رہ کر کے یہ مذاق جائز ہے. اچھا، مذاق کی مشروع اور جائز صورتیں کیا ہیں؟ ان میں سے دیکھیے سب سے پہلا مذاق کیا ہے؟ اولاد اور بچوں کے ساتھ مذاق ہے. جیسا کہ ہم انسان بچوں کو دلچسپی تسلی کے لیے مذاق کیا کرتا ہے، بچوں کے ساتھ مذاق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، چنانچہ شرح السنہ کے اندر ہے. علامہ امام ابو شیخ اپنی کتاب اخلاق النبی میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کھلایا کرتے تھے تو ان کو اپنے پیٹ پر لٹائے رکھتے تھے، اپنے پیٹ پر لٹائے، اور ان کی طرف اپنی زبان نکالتے تھے. تو بچہ جو زبان کی سرخی کو دیکھتا تھا نا تو اسے پکڑنے دوڑتا تھا، اور جب پکڑنا تو آپ اس کو اندر کر لیا کرتے تھے. اس طریقے سامنے کرتے، اور جب بچہ پکڑنے دوڑتا تو آپ اندر کر لیتے. تو اس طریقے سے انسان بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ مذاق کرتا ہے، اور یہ چیز مشروع ہے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر برابر تشریف لایا کرتے تھے. بسا اوقات اذان ہو جاتی تو ہمارے ہاں آپ موجود رہا کرتے تھے. ہمارا ایک چھوٹا سا بھائی تھا، اسے ابو عمیر کہا کرتے تھے. ان کی کیا تھی؟ ایک چھوٹی چڑیا تھی. آپ ان سے برابر کہ یا چڑیا کا انتقال ہو گیا تو بڑے ہی غمگین رہا کرتے تھے. آپ ان کے پاس آتے اور جب گھر تشریف لاتے تو کہتے کہ یا ابا عمیر ما فعلن نغیر، اے ابو عمیر نغیر، یعنی وہ بلبل جو تمہارا تھا وہ کہاں چلا گیا ہے. تو بچوں کو ساتھ مذاق کرنا جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے. ساتھیوں کے ساتھ مذاق، وہ ساتھی چاہے پڑھنے کے ساتھی ہوں، کام کے ساتھی ہوں، اٹھنے بیٹھنے کے ساتھی ہوں، ان کے ساتھ مذاق کیا ہے؟ جائز ہے. اور صحابہ کرام یہ کیا کیا کرتے تھے؟ بلکہ صحابہ کرام سے متعلق سنن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں ہے کہ بیٹھتے تھے بطیخ، یہ تربوز کھاتے رہتے تھے نا، مذاق کے طور پر ایک چھلکا دوسرے کی طرف جو ہے پھینکا کیا کرتے تھے، مذاق میں اٹھا کر کے پھینک دیے. تو یہ چیز ساتھیوں کے ساتھ کیا مذاق کرنا جائز ہے. ساتھیوں کے ساتھ مذاق کرنے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، مسند ابو یعلا کے اندر روایت ہے کہ ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لے گئی، حریرہ بنائی تھی، یہ حلوے قسم کا ہوتا ہے، حریرہ بنائی تھی. تو دیکھا کہ آپ کو چاہا کہ آپ کو کھلا دے، پیش کریں. آپ کے پاس حضرت سودا بیٹھی ہوئی تھی. ہم نے ان سے کہا سودا تم بھی کھاؤ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کھانے سے. ہم نے کہا کھاؤ ورنہ یہ حریرہ تمہارے منہ پر لیپ دوں میں. چنانچہ انکار کیا تو اس میں حضرت عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھا اور سودا کے منہ پر لا کر کے لیپ دیا. مذاقی تو ہے نا. ظاہر بات اگرچہ عمر کے اندر فرق ہے لیکن دونوں کا معاملہ ایک ساتھ کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیوی ہے اور وہ بھی بیوی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کے ہنسنے لگے اور آپ نے اشارہ کیا کہ سودا تو اپنا بدلہ کیوں نہیں لیتی، تو اپنا بدلہ کیوں نہیں لیتی ہے. چنانچہ حضرت سودا نے بھی اس میں ہاتھ ڈالا اور حضرت عائشہ کے منہ پر لیپ دیا. آپ ہنستے رہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ، ہم عمر لوگ ہوں یا ساتھی ہوں، ایک ساتھ کام کرنے والے ہیں، اگر جو ان میں عمر کا تھوڑا سا فرق بھی رہتا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ ایسی حالت میں مذاق کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے
بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ شکایت آتی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کا معاملہ بالکل ہٹلر جیسا رہا کرتا، اور آپس میں اختلاف کی یہ بہت بڑی جڑ ہوا کرتی ہے. جب ہم نے وہ مضمون آپ لوگوں کے سامنے شاید جدہ ہی میں رکھا تھا کہ اللہ کے رسول سے بحیثیت شوہر، تو اس کے اندر یہ بات تھوڑی سی ہم نے تفصیل کے ساتھ رکھی تھی. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ مذاق کرتے تھے، صحابہ کرام نے کیا ہے اور اس کی اجازت بھی دی ہے، اور یہ ایک مشروع چیز ہے. لیکن ظاہر بات ایک حد کے اندر رہ کر کے حدود سے باہر نہ جایا جائے کہ مذاق میں ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دے، اور بیوی بھی اتنا دلیر ہو جائے کہ اپنے شوہر کو مارنے لگ جائے، ہے کہ نہیں؟ وہ احترام ہی ختم ہو جائے. ظاہر بات اتنا آگے بڑھا دیا ہے کہ آپ کو مارنے لگے تو آپ کے ساتھ اور کچھ بھی کرنا شروع کہ آپ بات سنے گی نہیں. حدود میں رہنا چاہیے. ایک مذاق تمہیں بیوی کے ساتھ مذاق جائز ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی تو آپ نے پوچھا کہ تم نے شادی کر لی؟ کہا ہاں. کہا تم نے بیوہ شادی شدہ عورت سے شادی کی ہے یا کی کسی کنواری سے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بیوہ شادی شدہ عورت سے ہم نے شادی کی ہے. تو آپ نے فرمایا حلا بکرن، تم نے کسی دوشیزہ سے شادی کیوں نہیں کی؟ تلاعبها وتلاعبك، تم اس کے ساتھ کھیلتے مذاق کرتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور مذاق کرتی. آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ کہ اللہ کے رسول کسی سفر میں جا رہے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا تھوڑی دور گئے، رات کا موسم چاندنی رات تھی. آپ نے صحابہ کرام سے کہا آگے بڑھ جاؤ. جب صحابہ کرام آگے بڑھ گئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا چلو ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں. قصہ سنا ہے نا؟ تو کون آگے بڑھا ہے؟ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. گزر گئے 2 سال 3 سال 4 سال، حضرت عائشہ کی جسم بھاری پڑا تو پھر کسی سفر میں جا رہے تھے. صحابہ کرام سے کہا بھائی تم لوگ آگے بڑھ جاؤ، تم لوگ. واللہ میرا اصلیت مقصد تھا کہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دینا تھا. میں تعلیم دے رہا تھا گھر کے اندر ہم بالکل ہٹلر ہی بن کر کے نہ رہے، گھر میں ہر دم بالکل سخت مزاج بن کر کے نہ رہے. اور یہ مزاج ہمارے یہاں بنا ہوا ہے بسا اوقات کہ جب تک بیوی کو مارا نہ جائے وہ سیدھی نہیں ہوتی. نعوذ باللہ من ذلک. حالانکہ شریعت نے ایک حدود میں رہ کے اجازت دی ہے مارنے کی، لیکن بعض لوگ مارنا شروع کریں گے تو اس وقت تک مارے جب تک ڈنڈا نہ ٹوٹ جائے یا اس کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے. اور ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ بالکل غلط ہیں. بہت سی عورتیں، بہت سے مرد، میں نام لے کر بتا دوں کہ پوری زندگی ان کی گزر گئی لیکن کبھی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے، اور پوری زندگی گزر گئی کبھی دونوں کے اندر ایسی ناچاکی بھی نہیں ہوئی کہ رات ایسی گزری ہو کہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض رہے ہو. ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہر جگہ مار اور پیٹ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں اور آپ کو تعلیم دینا چاہتے تھے. چنانچہ صحابہ کرام جب آگے بڑھے تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں. دوڑ لگانے لگے. حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی اور آپ اسی پر خاموش نہیں رہ گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ تل کا بے تل کا، مذاق کے انداز میں کہ ایک بار تم آگے بڑھ گئی ہو، ہے کہ نہیں؟ اب میں دوبارہ آگے بڑھ گیا، دونوں کیا ہو گئے؟ ہم اور تم برابر ہو گئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والی کے ساتھ مذاق کا اسلوب استعمال، بلکہ شاید تو یہ معاملہ میاں بیوی کی تو اتنا اہم ہے کہ بسا اوقات انسان کو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ نہیں؟ نہیں دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھوٹ بولنا صرف 3 کام میں جائز ہے: لڑائی کے اندر، 2 آدمی میں صلح کرانے کے لیے، اور میاں اور بیوی کا، ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے کبھی نہ یاد کرتے ہو یہاں ہے لیکن ہمیشہ کہیں کہ ارے آپ مجھے بہت یاد آتی ہیں. وہ کہیں کہ ہاں بھائی تم مجھے ہمیشہ یاد آتی رہتی ہو. کھانا کھانے بیٹھتی ہوں پھر بھی جو ہے جب تک آنکھ سے آنسو نہیں گرتے تمہاری یاد میں اس وقت مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا. ہاں اگر ایسا نہ ہو لیکن کیا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ مرد کا دل اور بھی عورت طرف مائل ہوگا، عورت کا دل اور بھی مرد کی طرف مائل ہوگا. ارے میں تمہارے لیے بڑی کوشش کیا کوئی ایسا ہدیہ تحفہ مجھے مل جائے جو کسی نے اپنی بیوی کو نہ دیا ہو لیکن مجھے نہیں مل سکا، یا میرے یعنی اس قسم کی باتیں کر کے بیوی کے دل خوش کرانے کے لیے. تو جب جھوٹ کی اجازت ہے ساتھیوں تو مذاق کی اجازت کیوں نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے مذاق کے اندر ساتھیوں جائز صورت یہ ہے کہ مذاق جب کیا جائے تو سچ بولا جائے. مذاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اگر آپ دیکھیں، واللہ دیکھیں، کوئی بھی آپ کا ایسا مذاق نہیں ہے جس کے اندر جھوٹ ہو. آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے.
حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے ظاہر، بادیہ بدو تھے، اللہ کے رسول کو ان سے بڑی محبت تھی. وہ بادیہ کے علاقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر اور دوسری چیزیں بھیجا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہر سے کھجور وغیرہ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے. ایک دن بازار میں آئے تھے، اپنا کچھ سامان لے کر کے، پنیر ہے، یہ ہے، وہ ہے، سڑک کے کنارے رکھ کر کے بیچ رہے تھے. راستے کے کنارے، سڑک کہاں تھی اس زمانے میں، لیکن راستے کے کنارے بیچ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر کے انہیں پکڑ لیتے، دیکھ نہیں سکے. اب وہ ناراض ہوئے، کون ہے جو مجھے چھوڑتا نہیں ہے، مجھے تنگ نہ کرو. لیکن جب نیچے سے دیکھا کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی پیٹھ اللہ کے رسول سینے سے اور قریب کرنا چاہے، کتنا میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے. آپ نے فرمایا من یشتری ھذا العبد بدرہم، اس عبد کو کون شخص ہے جو خریدے گا. حالانکہ وہ غلام نہیں تھے، لیکن آپ نے عبد کیوں کہا ہے؟ اس لیے ہر انسان اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ عبد ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے مذاق کیا ہے لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولا. اسی لیے علماء کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے، لیکن آپ کے مذاق 3 چیزوں کے تھے، آگے نہیں بڑھ سکا. 3 چیزوں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے مذاق میں بھی ہمیشہ سچ بولا، کبھی جھوٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے مذاق کبھی فحش نہیں کیا ہے، آپ کا مذاق پروقار ہوا کرتا تھا مذاق. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی عادت صرف مذاق ہی کرنے کی نہیں تھی، جب دیکھو تب مذاق ہی کر رہے نہیں. جو لوگ مذاق کے ضرورت مند رہا کرتے تھے، محتاج، آپ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ مذاق نہیں کیا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب مذاق میں سچ بولا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مذاق سے متعلق مذاق جائز کب ہوگا؟ جبکہ مذاق ایک محدود شکل میں ہو. اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا مذاق کی مذموم شکلوں کے بارے میں. 15 منٹ لے سکتا ہوں میں 15 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا بڑی اختصار کے ساتھ. مذاق کی ناجائز شکلیں کیا ہیں، اور اصل میرا موضوع ہی یہی بتانا ہے. اس لیے کہ لوگ مذاق کے اندر بڑے بڑے سے گناہ کر جائیں گے اور کیا کہیں گے، میں مذاق کر رہا تھا. نہیں ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد نہیں چھوڑا ہے. تو مذاق کی سب سے بری، سب سے گندی، بلکہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، سنجیدگی سے سنیں گے، غور سے سنیں گے، جو انسان کو کفر تک، انسان کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہ جاتا، یہ شکل ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مذاق کے ساتھ مذاق کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی نازل کرنا آیات کے ساتھ مذاق کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا مذاق کرے. اس لیے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ رب ہے، جانب ربوبیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر محفوظ رکھا ہے کہ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چھیڑ خانی کی جائے، کہ اللہ کی ذات کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے نازل کردہ احکام کا مذاق اڑایا جائے، خواہ وہ احکام واجب ہے یا وہ احکام سنت ہی کیوں نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں مسواک کا مذاق بڑا عام ہے، داڑھی کا مذاق بہت عام ہے، عورت کے پردے کا مذاق بہت عام ہے. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھنے لگے تو اس قسم کے لطیفے اور قصے گڑھے گئے ہیں داڑھی وغیرہ سے متعلق. علمان الحفیظ، واللہ میں بچپن میں پڑھا، اس وقت اتنی تمیز نہیں تھی، لیکن بعد میں تمیز ہوئی. ادب کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے کہ ایک مولوی صاحب کہیں بیٹھ کر کے تقریر کر رہے تھے، تو ایک شخص سامنے بیٹھا تھا اور بہت رو رہا تھا، بہت روتا جا رہا تھا، بڑا روتا جا رہا تھا. تو مولوی صاحب نے سمجھا کہ چاہے کوئی نہ ہو لیکن اس پر تو میری بات کا بڑا اثر ہو رہا ہے، اس لیے کہ رو رہا ہے. درس کے بعد پوچھا کہ ہاں بھائی خیریت تو ہے، بڑے پریشان لگتے ہو، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا بہت ڈر ہے. تو کہتا ہے مولوی صاحب کیا کروں، میرا ایک بکرا تھا، اس کی داڑھی جو تھی آپ کی داڑھی جیسی تھی، جب آپ تقریر کرتے تھے تو اس کی داڑھی ہلتی تو میرا بکرا مجھے یاد آتا تھا، اس لیے میں رو رہا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. داڑھی مذاق کے لیے رہ گئی. واللہ میں کہہ رہا ہوں علماء کا اتفاق ہے، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ کا، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ حکم فرض ہے یا واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، اگر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ انسان مذہب سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی آدمی مذاق اڑاتا ہے. میں امام
قاضی عیاض رحمہ اللہ کی الشفا پڑھ رہا تھا. یہ شفا کے اندر وہ نقل کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن حکم الاموی رحمہ اللہ اس کی بیوی تھی اور بڑی محبوب سب سے پیاری بیوی تھی. عجب، اس کا ایک بھتیجا تھا. ایک بار بھتیجا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے کہ بارش ہونا شروع ہو گئی. تو بھتیجے نے کیا کہا؟ کہا کہ موچی نے چمڑا تر کرنا شروع کر دیا. کیا کہا مذاق میں؟ موچی نے چمڑا تر کرنا، یعنی گویا موچی کس کو بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور زمین کے اوپر جو قطرات پڑ رہے ہیں اسے کیا سمجھا ہے کہ چمڑا تر کر رہا ہے. ابن حبیب مالکی عالم نے اسی وقت فتویٰ دے دیا کہ یہ شخص کافر ہو گیا ہے، توبہ کرنے والا اس کی گردن مار دی جائے. اس وقت کے قاضی قضات جو سب سے بڑے قاضی تھے اور دوسرے کچھ علماء کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو کہا نہیں، اس نے بدتمیزی کی ہے، مذاق میں بات کیا ہے، لہذا اسے قتل نہیں کیا جائے، البتہ اسے کوڑے برسائے جائیں. لیکن ابن حبیب قاضی رو پڑے، کہا کہ اگر میرے رب کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے تو ہم اپنے رب کے بڑے برے بندے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمارے ساتھ مذاق کیا جائے، واللہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ عبد الرحمن ابن حکم الاموی کے سامنے یہ قضیہ پیش ہوا تو اس نے اس شخص کے قتل کا حکم دے دیا. حالانکہ بیوی کا بھتیجا ہے، سب سے بڑی بیوی کا، سب سے محبوب بیوی کا بھتیجا ہے، لیکن کہا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موچی سے تشبیہ دی جائے. نعوذ باللہ من ذالک. ذرا سوچیں ساتھیوں، ہمارے اندر کتنا عام مذاق پایا جاتا ہے، خاص طور پر فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر، اور وہ اخبارات جو بے دین لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں ان اخبارات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور احکام شریعت ہے کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہی تعجب کی بات یہ ہے کہ بہت سے مولوی حضرات بھی اس کے اندر مبتلا ہیں. مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب تقریر کرنے آئے، حنفی تھے، اور ان کی تقریر سننے والے عمومی طور پر صرف عام حنفی نہیں بلکہ مفتی حضرات لوگ دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور سے پڑھے ہوئے موجود ہیں، لیکن سارے کے سارے لوگ ہنستے جا رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے مذہب کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں فقہ حنفی کے اندر اس سلسلے میں جتنی سختی ہے احکام الہی کے مذاق کے سلسلے میں کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں ہے. چنانچہ ان کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں، امام علی القاری رحمہ اللہ کتاب شرح فقہ اکبر، اس کے اندر انہوں نے یہاں تک نقل کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عالم کا، کسی مدرس کا، کسی مبلغ کا مذاق کرتے ہوئے چھڑی لے کر کرسی پر بیٹھے اور 4 6 8 10 بچوں کو جمع کر لیتا ہے اور مولوی کی نقل کرتا ہے تقریر کرنے میں، تو یہ شخص کافر ہو جاتا ہے. یہاں تک سختی موجود ہے. بلکہ اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار ایک فقیہ کسی عطار کی دکان کے پاس سے گزرتا ہے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہاں اپنی فقہ کی کتاب چھوڑ کر کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے تو عطار نے اس کتاب کو چھپا دیا تھا، اس کتاب کو چھپا دیا تھا. پوچھتا ہے یہاں تم نے کوئی کتاب دیکھی ہے؟ کہا کہ یہاں کتاب تو نہیں دیکھی، البتہ ایک آری ہم نے ضرور دیکھی، ایک آری ہم نے ضرور دیکھی. کہا اللہ کے بندے میں اپنی کتاب یہاں بھول کر کے گیا ہوں. کہا کتاب نہیں بلکہ آری ہم نے یہاں پر پائی ہے. وہ تعجب کر رہا ہے وہ فقیہ، وہ طالب علم کہ آری کیا چیز ہے. کچھ دیر کے بعد وہ عطار کہتا ہے کہ اصل میں وہ آری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آری سے لکڑی کاٹی جاتی ہے اور اس کتاب کے ذریعے فتویٰ دے کر کے، حکم لگا کر کے تم لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہو، لہذا اصل یہ آری ہے. یہ معاملہ وقت کے حاکم اور فقیہ کے سامنے پیش ہوا. فقیہ نے کہا کہ چونکہ دینی کتاب، علمی کتاب، فقہی کتاب کا اس شخص نے مذاق اڑایا ہے، لہذا یہ شخص کافر ہو گیا. اگر یہ توبہ کرتا ہے تو صحیح، ورنہ اس کی گردن مار دی جائے. چنانچہ اس کے اوپر یہی حکم لگا. ذرا سوچیں، فقہ کتاب سے متعلق ہے، اگر یہ قرآن کا مذاق اڑایا گیا ہوتا تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جاتا؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر سے بہت پریشان تھی. مصیبت یہ ہے کہ سارے لطیفے اور نکتے مولوی ہی کے بارے میں رہا کرتے ہیں. عام کسی ڈاکٹر کے بارے میں آپ لوگ لطیفے نہیں سنیں گے، کسی وکیل کے بارے میں نہیں سنیں گے، کسی انجینئر کے بارے میں نہیں سنیں گے. کس کے بارے میں سنیں گے؟ یہ مذاق اڑانا ہے مولوی کا. اور مولوی ہی کا نہیں بلکہ مولوی کو ایک بہانہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانا ہے.
ساتھیوں کفر ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے، اس طرف کم لوگ توجہ دیتے ہیں اور آپ لوگ بار بار ایسے لطیفے سنتے ہو۔ چنانچہ وہ مولوی صاحب مولوی صاحب جو تقریر کر رہے تھے کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر سے بہت پریشان تھی، لہذا کسی مولوی صاحب کے پاس گئی، کس لیے؟ کوئی تعویذ وغیرہ دے دیں تاکہ تکیہ کے نیچے رکھ دیا جائے، کم سے کم یہ ہمیں مارنا تو چھوڑے، اپنی شرارت کو تو چھوڑے۔ چنانچہ مولوی صاحب ہمارے خیال سیدھے سادے تھے، ان کے پاس جاتی ہے تو کہتی کہ اللہ کی بندی تم نماز پڑھو، نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کو درست کر دے۔ تو وہ کہتی ہے کہ مولوی صاحب ہم نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں، نماز کیسے پڑھوں گی؟ کہا آؤ ہم تمہیں نماز سکھا دیتے ہیں، ہم تمہیں نماز سکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ اسے نماز سکھانے لگے اور نماز سکھانے کے بعد اسے قرآن مجید کی 2 سورتیں چھوٹی، قل اعوذ برب الناس سکھا دیا۔ چنانچہ جب وہ عورت کھڑی ہوتی ہے نماز میں قرآن پڑھنے کے لیے تو کہتی قل اعوذ برب الناس مالک الناس۔ اب الہی الناس نہیں پڑھتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شوہر کا نام الہی تھا۔ اگر نام لے لے گی تو بہت سے دیہاتوں میں پایا جاتا ہے کہ شوہر کا نام لے جائے تو نکاح ٹوٹ جایا کرتا ہے، لہذا وہ کرتی ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ان کا بھی ناس، نعوذ باللہ۔ قرآن اس لیے رہ گیا ہے ساتھیوں کہ قرآن کا مذاق کیا جائے۔ کوئی اذا جاء نصر اللہ کیا کہتا ہے؟ جا ہو نصر اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ بلکہ یہاں تک آپ سنیں گے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے بچے اور اس کی بیوی آپس میں اختلاف ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا، تو بیوی چاہتی تھی کہ سارا مال مجھے ملے اور بچے چاہتے تھے کہ ہمیں ملنا چاہیے۔ چنانچہ ایک مولوی صاحب کے پاس گئی، اس نے 100 روپیہ دیا، مولوی صاحب نے کہا چلو میں تمہیں ایسا فتویٰ دوں گا کہ سارا کا سارا تمہیں ہی مل جایا کرے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی، بچوں کو جمع کیا، کہا اللہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اور ما کسب ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ قرآن کا مذاق ہے، واللہ قرآن کا مذاق ہے، جائز نہیں، حرام ہے، بلکہ صرف حرام نہیں بلکہ کفر ہے۔ ہمارے ہاں کس قدر بے احتیاطی کے ساتھ قرآن مجید اور احکام شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا ساتھیوں، اگر اسی موضوع کو میں طول دیتا جاؤں اور میرے مشروع کے اندر جو داخل ہے کہ اسلام کے نواقض کیا ہیں، اسلام کے منافی امور جس سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، اس کے اندر علماء نے یہ بھی چیز لکھی کہ اللہ اور احکام شریعت، اللہ کے رسول کا مذاق، وہ چیز وہاں پر تفصیل کے ساتھ رکھی جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مذاق کی ناجائز جو صورت ہے وہ سب سے اہم صورت کیا ہے کہ اللہ کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا، قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، قرآن مجید کی تعلیم کا مذاق اڑایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے۔ اور آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ سورہ توبہ کی 61 62 یا 65 66 نمبر آیت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ ان لوگوں کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مذاق اڑائے تھے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ منافق بھی تھے اور کمزور ایمان والے بھی تھے، وہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ قاری لوگ جو ہیں، یہ حافظ لوگ جتنے پیٹو ہوتے ہیں، اتنا پیٹو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، اور اتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولنے والا ہم نے آج بھی کہتے ہیں مولوی لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ کم سے کم وکیلوں سے جھوٹ نہیں بولتے ہوگا مولوی کی بولتے ہیں، لیکن کبھی ہم سنا کہ وکیل لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں، لیکن مولویوں کے بارے میں ایک غلطی کسی مولوی سے ہو جائے تو سارے مولویوں کی، میں نہیں کہتا مولوی لوگ غلطی نہیں کرتے، لیکن مولوی بھی آپ کی طرح انسان ہے، جیسے آپ سے غلطی ہوتی ہے ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، وہی کام آپ کرتے ہیں تو اس کو برا نہیں سمجھتے۔ جس طریقے سے میں دلی میں جب پڑھاتا تھا، ایک دن جمعہ کے دن راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا 4 5 آدمی بلکہ 15 20 آدمی جو ہے ایک جگہ جمع ہیں، تو میں آگے بڑھا کہ میں بھی دیکھوں کیا ہے، دیکھا کہ ایک عورت تھی، لڑکی تھی، اسے لوگ تھپڑ مار رہے تھے، اسے تھپڑ مار رہے تھے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کے دیکھنے کے نہیں، آپ چلے جائیے، آپ کے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، آپ چلے جائیے۔ یار ہمارے دیکھنے تمہارے دیکھنے کے لیے جائز ہے، وہ ہمارے لیے ناجائز ہے دیکھنا، تمہارے لیے جائز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ فلم دیکھنا اللہ نے مولوی کے لیے بھی ناجائز کہا ہے اور غیر مولوی کے لیے بھی، لیکن اگر کوئی مولوی فلم دیکھنے لگے تو، اور سارے غیر مولوی بیٹھ کے فلم دیتے ہیں، کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا ہے نہیں؟ تو کہنے لگے وہ منافقین کی یہ قاری لوگ جتنے جھوٹے ہیں، یہ قاری لوگ جتنے بزدل ہیں، اور یہ قاری لوگ جتنے پیٹو ہیں، اتنا ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔
فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. حالانکہ وہ آئے بھاگ کر کے اے اللہ کے رسول ہم مذاق کر رہے تھے, ہم صرف وقت گزار رہے تھے کہ راستہ ہمارا کٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, تم اللہ کے ساتھ, اللہ کے احکام کے ساتھ, اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو. تو قرہ کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا قرار دیا ہے. تو ساتھیوں کہنے کا مطلب کہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. دوسری چیز جو مذاق کے اندر ناجائز ہے وہ کیا ہے کہ انسان حرام کام کے بارے میں مذاق کرے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے مذاق کرے گا؟ حرام کام کے بارے میں مذاق کرے. مثال کے طور پر مذاق میں گالیاں دینے لگے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ بڑے شوق سے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں لوگ. مذاق میں گالی دینا جائز نہیں. سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے, اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا, قتال کرنا یہ کفر ہے. تو مذاق میں گالی دینا یہ جائز نہیں ہے, مذاق کی ناجائز صورت ہے. اسی طریقے سے مذاق میں چوری کرنا. مذاق میں عام طور پر یہ مذاق پایا جاتا ہے کسی چیز چھپا کر کے رکھ لیا, ہوتا ہے نا. ساتھیوں تعجب کریں گے آپ کہ آخر مذاق کے اندر کیا, چوری کر لے انسان بعد میں دے دے گا. لیکن ساتھیوں نہیں, ایک آدمی واللہ میں اتنا یقین کے ساتھ اس قصے کو جانتا ہوں کہ میں کہوں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, کہہ سکتا ہوں کہ ایک شخص نے کسی کے اس طریقے سے ایسے ہوتی ہے نا, اس میں اس نے 4-5 روپے, آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے, ایسے رکھے ہوئے تھے. وہ کاپی اس کے ہاتھ میں مل گئی اور اس نے 4-5 روپے نکال لیے. مذاق میں نکالے تھے. کس میں نکالے تھے؟ پھر فتویٰ پوچھتے ہیں مولوی صاحب اب کیا کیا جائے, شرم آتی اس سے کہتے ہوئے, 20-25 سال گزر گئے. نکالے تھے مذاق میں, لیکن اچانک ضرورت پڑ گئی اور وہ سمجھ نہیں سکا کہ میرا پیسہ نکالا گیا ہے, لہذا خرچ کر دیا. اب خرچ کر دیا تو آج سے 20-25 سال پہلے 40-50 ریال کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. غریب آدمی تھے, اب جمع نہیں ہو پا رہا ہے. اب جب 15-20 سال گزر گئے تو کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کیا جائے, حالانکہ لیا تھا مذاق میں لیکن وہ چوری میں بدل گیا. تو مذاق کے اندر چوری کرنا بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے مذاق کے اندر کسی کو ڈرانا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی کہ بچوں کو دیکھے تو ان کو ڈرا دینا شروع کر دیتے. بلکہ ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہے کہ اس سے بچے اتنا ڈرتے ہیں کہ دور سے دیکھیں کہ وہ آ رہا ہے تو بچے رو کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو دیکھے تو خوفناک صورت بنا کر کے. یہ کیا چیز ہے؟ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک بار کسی سفر میں جا رہے تھے. ایک صحابی سوئے اور اپنا کوڑا یا تلوار یہاں پر رکھی. ایک نے پیچھے سے آہستہ سے اسے کھینچنے لگا. جب بالکل کنارے پہنچی تو گھبرا کر جگہ سمجھا کوئی دشمن آ کر کے, اور سارے کے سارے صحابہ کرام ہنسنے لگے. سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے ان کا جو ہے چوری سے ان کی تلوار لے لی تھی, اس لیے گھبرا کر کے اٹھے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے. تو یہ گناہ کا کام ہے, حرام کام ہے. ایسے بارے میں ساتھیوں مذاق جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جھوٹا مذاق بھی جائز نہیں ہے. دیکھیے دو چیز ہے, مذاق میں جھوٹ بولنا اور ہے وہ بھی ناجائز ہے, اور جھوٹا مذاق اور ہے وہ بھی ناجائز ہے. مذاق میں جھوٹ بولنا مثال کے طور پر جیسے آج کل اپریل فول چل رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اپریل فول میں ساتھیوں دو خرابی پائی جا رہی ہے. ایک تو جھوٹ بولا جا رہا ہے, دوسرے غیر قوم کی مشابہت ہو رہی. غیر قوم کی مشکل تو یہ ہے کہ ہم امریکہ سے, یورپ سے اس قدر مرعوب ہے کہ ان کی ہر بری چیز ہمیں اچھی لگتی ہے. ان کی ہر بری چیز ہمیں اچھی لگتی. بلکہ میں جانتا ہوں کہ اگر ان کی کوئی عورت ننگے بازار میں نکل جائے تو ہماری عورتیں ان کی تقلید کرنا, ان کا کوئی مرد نوجوان اگر گدھے کے طریقے سے بال کٹا دو تو ہمارے نوجوانوں کو تقلید کرنا شروع. ذرا سوچے, گدھا بننا تجھے پسند ہے, کس لیے؟ ان کی تقلید کے اندر. تو ان کی تقلید کا خمار اور نشہ ہمارے اوپر اس قدر چڑھا ہوا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے اس تقلید میں کہ ہاں یہ جائز ہے یا ناجائز. اس طریقے سے اپریل فول ہے. واللہ اپریل فول سے متعلق مجھے بعض لوگوں میں تجربہ ہے کہ بعض لوگوں کی بیویوں کو طلاق ہو گئی.
اس لیے کہ جھوٹ بول کر کے ایک کے سامنے اس کی بیوی کے اوپر قسم کھا کر کے الزام لگایا, اس نے اپنے بیوی کو طلاق دے دیا. تو جھوٹ بولنا مذاق میں قطعاً جائز نہیں. اور عام طور پر ہمارے یہاں لوگ مذاق میں کچھ تم جھوٹ ارے مذاق کر رہا تھا, ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو جھوٹ بولنا مذاق کے اندر قطعاً جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جھوٹا مذاق بھی جائز نہیں ہے. جھوٹا مذاق کیا نہیں, جھوٹا مذاق کیا یعنی جھوٹے قصے جو ہے جو گڑھے رہا کرتے ہیں ادھر ادھر کے, وہ لا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ویل للذی یحدث, برا ہے اس شخص کا جو جھوٹ بات کرتا ہے اور ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, اس کا برا ہو, اس کا برا ہو, اس کا برا. ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ بسا اوقات لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک شخص ایک بات کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں اتنا نیچا گر جاتا ہے جتنی دوری ثریا کی رہا کرتی. تو ساتھیوں, جھوٹا مذاق, اور آج دیکھ لیجئے ہمارے یہاں جھوٹے مذاق کی بھرمار ہے. جتنا مذاق عام طور پر کیا وہ عام طور جھوٹا ہی رہا کرتا ہے نا, ہے کہ نہیں ہے. کوئی کسی گدھے کا, کوئی کسی کتے کا, کوئی کسی اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی ناجائز ہے اور مذاق میں جھوٹا مذاق بھی ناجائز ہے. اسی طریقے سے ناجائز مذاق کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان کو نقصان ہو اس مذاق سے, اس مذاق سے انسان کا نقصان ہو, وہ بھی ناجائز. ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے خود بیان کیا, آج سے تقریباً 35 سال یا 40 سال پہلے کی بات ہوگی کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بار شکار کے لیے نکلے. میں کہا ہوں مذاق کے اندر وہ ایسا مذاق جس سے لوگوں کا نقصان ہو جائے, ایسا جائز نہیں ہے. شکار کے لیے نکلے, شکار کیے, بیٹھے کھا رہے تھے تو وہ چڑیا مارنے والی بندوق رکھی ہوئی تھی. یہ سمجھے کہ اب اس کے اندر وہ کھا لیا, اس کے اندر وہ چھرے نہیں ہے. ایک ان کا ساتھی حافظ حبیب الرحمان تھا, اس نے کہا ہٹو ورنہ مار دیتا ہوں, ہٹو ورنہ مار دیتا ہوں, ہٹو ورنہ مار دیتا ہوں, اور چلا دیا. پوچھ لیجیے, وہ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ موٹا تھا, اس کا چمڑا اس کے صرف اوپر ہی زخمایا, اللہ کا فضل ہوا, اللہ کی مہربانی ہوئی. صحیح بخاری کی روایت ہے, کوئی اپنے بھائی کے طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے. سنا کہ نہیں سنا؟ لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يديه. تجھے اسے کیا معلوم ہے, ہو سکتا ہے شیطان وہ تیر اس سے چھین کر کے بھائی کے پیٹ میں. تو ایسی چیز جس سے مذاق, جس سے نقصان ہو لوگوں کا. بسا اوقات ہوتا کیا ہے, ہمارے بھائی صاحب آئے, دیکھا کہ ان کی بنیانی جو پہنے تھوڑی پھٹی ہوئی ہے. ارے بھائی یہ کہاں پھٹی بنیانی, تھوڑا سا ہم نے اشارہ کیا اور پھٹ گئی, دوسرا نے اشارہ کیا, اس طریقے سے پوری بنڈی کیا ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ مذاق نقصان پہنچانے کا. ایک چیز کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں نوجوانوں کے اندر یہ مذاق بڑا عام ہے, مذاق میں تھپڑ بھی مار دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اور تھپڑ مارتے مارتے اس نے مارا, یہاں تک بیچارے کے اوپر 20-25 تھپڑ پڑ جاتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ آپس میں اختلاف لڑائی ہو جائے گا. تو ایسا مذاق جس سے آپس میں ساتھیوں اختلاف ہو, ویسا مذاق نہیں کرنا چاہیے. اس طریقے سے ان لوگوں کا مذاق کیا جائے جن کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے, ہمارے اوپر واجب ہے. جیسے والد ہے, ان کا احترام واجب ہے, والد کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے. ایک عالم ہے, اس کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے. لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا ولا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا ويعرف لعالمنا حق. ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے عالم کے حق کو نہ پہچانے. وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جن چیزوں کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے ان کا مذاق نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر نماز ہے نا, اس کا مذاق احترام ہمارے اوپر واجب ہے نا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آدمی نماز پڑھا اسے ہنسانا شروع کر دیتے ہیں, ہوتا نا. واللہ ذرا سوچو کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بڑے حاکم کے پاس کھڑا ہوا ہے, بڑے مدیر کے پاس کھڑا ہوا ہے, کوئی سنجیدہ بات کر رہا, آپ اسے ہنسائیں تو وہ قبول کرے گا؟ جائے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا اور اس کو آپ ہنسا رہے ہیں. تو وہ چیز جس کا احترام واجب ہو, وہ ذات جس کا احترام واجب ہو, اس کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے. اور آخری چیز یہ ہے کہ مذاق میں زمان اور مکان کا لحاظ رکھا جائے. کس جگہ آپ مذاق کر رہے ہیں,
کس مقام پر آپ مذاق کر رہے ہیں. مثال کے طور پر یہاں جو ہے آپ بیٹھے, ایک دینی مجلس ہے, آپ اس میں کوئی بیٹھ کے مذاق کرنا شروع کر دیں, دینی مجلس کے خلاف ہے نا. آپ کوئی شرعی بات بیان کر رہے ہیں ان کو, ہے کہ نہیں, آپ اس کا مذاق کرنا شروع کر دیں. تو مذاق میں جگہ کا لحاظ اور وقت کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ مذاق جب چاہے جس وقت چاہے کرنا شروع کر دے. اور آخری بات یہ ہے ساتھیوں کہ مذاق میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے. مذاق کی مثال علماء نے کیا لکھی ہے, واللہ بڑی بہترین مثال ہے, ذرا غور کریں آپ. کھانے میں نمک جیسی ہے. اگر کھانے میں نمک نہیں ہے تو, اور کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو جی, اسی طریقے سے جو انسان مذاق نہ کرے وہ بھی غلط ہے, اور جو انسان مذاق ہی مذاق کرتا رہے, جس طریقے سے آج ہمارے یہاں جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا باقاعدہ چینل ہے, کچھ لوگ چٹکلے کتابیں, چٹکلے کیسٹیں, انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. مذاق ہو ایک محدود مقدار میں, صرف انہی اسباب کے لیے اس کا ہم نے ذکر کیا ہے, دلچسپی کے لیے, خوش طبعی کے لیے, انہی چیزوں کے لیے مذاق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان جہاں بیٹھے, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے کوئی بات, ان کی کوئی مجلس, ان کی کوئی جگہ مذاق سے خالی نہیں ہوا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی اہمیت لوگوں کے نزدیک نہیں رہ جاتی ہے, ان کا وقار لوگوں کے ذہن سے کیا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو مذاق ہو لیکن ایک محدود مقدار میں ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اگر وہ حق ہے تو اسے آپ لوگوں کے دل میں, سننے والوں کے دل میں ڈال دے. اگر وہ باطل ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب